تم پر حرام کر دیا گیا ہے مردار، خون، سور کا گوشت، وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا، اور وہ جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو یا کسی درندے نے اسے پھاڑا ہو، سوائے اس کے سوائے اسے کہ جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا، اور وہ جو کسی آستانے پر ذبح کیے گئے ہوں۔ نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ 500 یا تیروں کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو۔ یہ سب افعال فسق ہیں۔ آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے، لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ اور آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر حلال کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے۔ لہٰذا حرام و حلال کی جو قیود تم پر عائد کر دی گئی ہیں ان کی پابندی کرو۔ البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف اس کا میلان ہو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا۔ یہ قرآن مجید کی جو آیت ہے اس کے اندر 11 چیزیں اللہ پاک نے حرام کر دی ہیں۔ 11 چیزیں اللہ پاک نے اس کے اندر حرام کر دی ہیں۔ ان 11 چیزوں کے بارے میں اللہ پاک نے بیان کیا ہے کہ یہ 11 کی 11 چیزیں جو ہیں تمہیں چاہیے کہ تم ان کے بارے میں بالکل بھی کوئی اس طرح کا کام نہ کرو جس کی وجہ سے یہ تمہیں کھانی پڑتی ہیں تو وہ غلط کام ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ نے جو فرمایا ہے حرمت علیکم، یہ اللہ حرام کر رہا ہے۔ حرمت اللہ کر رہا ہے حرام، اللہ اس کے اینڈ اس کا بڑا تعلق ہے حرمت کا لفظ کا، آخر میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو فرمایا علیکم، تم پر، کن پر؟ جو مسلمان ہیں۔ کیا ہے کہ اس میں فرمایا گیا کہ تمہارے لیے میت جانور جو ہے، مردار جو مر گیا ہے خود بخود، وہ تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح تمہارے لیے خون بھی حرام کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اسے دم مسفوح کہتے ہیں، بہتا ہوا خون، فرمایا وہ بھی کر دیا گیا۔ تیسری چیز سور کا گوشت بھی اللہ پاک نے فرمایا وہ ہم نے تمہارے اوپر حرام کر دیا۔ چوتھی وما اہل لغیر اللہ بہ، وہ چیز جس پر غیر خداؤں کا نام لیا گیا، یہ اصل چیز ہے، غیر خداؤں کا نام۔ تو ہمارے ہاں عمومی طور پر غیر خداؤں کے نام پر بہت کام کیے جاتے ہیں، اتنے کام کیے جاتے ہیں، یہ فلانے بابے کے نام کا، یہ فلانے بابے کے نام کا، یہ فلانے پیر کے نام کا، فرمایا وہ ہم نے تمہارے اوپر حرام کر دیا۔ چوتھی وما اہل لغیر اللہ بہ، وہ چیز جس پر غیر خداؤں کا نام لیا گیا، یہ سمجھ گئے؟ ہم انہی فکروں میں لگے اس کی داڑھی بڑھ جائے، اس کی شلوار اوپر ہو جائے، اس کے یہ ہو جائے، یہ منع نہیں ہے، لیکن یہ مسلمانوں کا علاج نہیں ہے۔ ان کے اندر جو کفر پل رہا ہے نا، جو بیج پل رہے ہیں کفر کے، ارتداد کے، بغاوت کے، سرکشی کے، نافرمانی کے، خدا کے مقابلے میں اپنی خدائی کے، اس کفر کو دیکھیں، یہ شرک نہیں ہے، کفر ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ جو ما ذبح علی النصب، لو جی یہ میں جا کے وہاں میرا یہ کام ہو جائے تو میں وہ یہ کام کر دوں گا، اللہ نے فرمایا یہ کام کوئی نہیں، یہ تم تقرب کے لیے جو ان کے قریب ہونے کے لیے کرتے ہو یہ بھی منع۔ تو وہ حضرت خالد بن ولید بھائی گئے، وہاں گئے، وہ پھر اس نے جب مارا نا اس بت کو، توڑا عزا کو، اس کے اندر سے پھر ایک عورت چڑیل نما بھاگتی ہوئی چیختی ہوئی گئی، حضرت خالد نے پیچھا کر کے اس کو پکڑ کے قتل کر دیا۔ آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، یا رسول اللہ یہ بات ہے، آپ نے فرمایا وہ جننی تھی اور وہ اس بت کے اندر سے بولتی تھی اور ان کو نا شرک کراتی تھی، یہ سمجھتے تھے وہ عزا بولتی ہے دیوی، وہ بولتی تھی، اور پھر جب سے میری دعوت آئی دین کی تو اس وقت سے پھر سارے جنوں پر پہرا لگا دیا گیا تھا کہ اب نہیں وہ بول سکتے، غیب کی خبریں نہیں لا سکتے۔ سارے جہان میں اس وقت جن اتنے ہیں، دنیا میں اتنے ارب انسان نہیں جتنے کھرب جن ہیں، یہ سارے پنگے بازی وہی کرتے ہیں۔
آپ کہتے یہ کام کیسے ہو گیا، وہ کام کیسے ہو گیا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سارے کام ہم نے اختیارات ایک حد تک دیے ہوئے ہیں سب کو، کہ دے کر دیکھو تم ان کی طرف سے یہ کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اور وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور نیز یہ کہ قرہ کے تیروں سے، یہ قرہ کے تیر جو ہیں یہ بھی آپ کے سمجھنے والے ہیں کہ قرہ کے تیر اس زمانے میں کیا ہوتے تھے۔ یہ بھی ہے، یہ عرب جو ہوتے تھے یہ تجارت کرنے کے لیے جاتے تھے اور اس کے اندر جو ہے نا فال گریاں اپنی وہ کرتے، یہ عرب ہی نہیں کرتے تھے، ایران میں بھی، روم میں بھی، پوری دنیا کے۔ میں آپ کو بات بتا دوں، یہ جو ہوتی ہے نا شرک اس طرح نہیں ہوتا کہ ہم اس کو کہیں کہ ایک آدھ آدمی کرتا ہے شرک تو جناب وہ نہیں، قرآن پاک نے جب رد کیا ہے تو پوری دنیا کے شرکوں کا رد کیا ہے۔ عرب تو ان کی طرح شرک کرتے تھے، تو اللہ پاک نے اس کے اندر قرآن مجید کے اندر فرمایا اچھا اب یہ ان کے اندر آ جاتا تھا کہ ازلام جو ہے نا ظلم کی جمع ہے، ظلم قلم کے وزن پہ پڑھتے ہیں، تو یہ اس کی جگہ ہے۔ کرتے کیا تھے، 10 آدمی ہو جاتے تھے، خانہ کعبے میں بت رکھے تھے نا، حبل رکھا تھا، حبل۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے نا، تو جب آپ کا احد پر شکست ہوئی مسلمانوں کو، سرکار اوپر کھڑے تھے، تو ابو سفیان آیا کہتا اولو حبل بلند رہے۔ سرکار نے فرمایا تم کہو اللہ اکبر، اللہ بلند رہے۔ اس نے کہا ہمارے لان العزا، ہمارے لیے عزا ہے۔ آپ نے فرمایا تم کہو ہمارے لیے اللہ مولانا، اللہ ہمارا مولا ہے۔ برابر پہ نعرے لگوائے سرکار نے، شیطان نے لگوائے، اس نے لگائے۔ تو وہ حبل ایک رکھا ہوا تھا بڑا، وہ خوبصورت بڑا تھا، بنا کے لے کر آئے تھے حضور کے خاندان کا، ایک بڑا آدمی تھا، وہ گیا یمن کے اندر، وہاں اس نے دیکھا، انہوں نے کہا واہ کمال دا حبل ہے، چلو اپنے لیے بنا کے لے جاتے ہیں، تو وہ لے گئے۔ تو اس کے سامنے 10 تیر رکھے ہوتے تھے، 7 تیروں کے اوپر لکھا ہوتا تھا کامیاب، 3 پہ لکھا ہوتا ناکام۔ اب یہ آپ نے غور کرنا ہے، بڑی باتیں پتے کی بتا رہا ہوں، ایسے نہیں پرچیاں ساڑھے بھی پہنی ہیں کہ بیٹی چک لو، ہیں جی۔ تو وہ انہوں نے اچھا 10 بندے بیٹھ جانے، رلا لینے 3، لو جی ترتیب سے بیٹھ گئے، 1 نمبر تیر تیرا، 2 3، وہ جس پہ کامیاب ہوتا وہ تیر جو پہلے 7 بندوں کو مل جاتے تھے یا جس کو بھی مل گیا تو دیکھ لینا پھر کس کس کے ہاتھ میں کامیاب آ گیا، انہیں کہنا میں، تو انہوں نے ایک جانور لے لینا، تو وہ جانور ذبح کر کے وہ 7 بندوں کو جو کرتے اس کے 10 حصے ہی تھے، 10 بندوں کو مل جانے، پر قیمت ان 3 کو دینی پڑتی تھی جو ناکام ہو گیا۔ کم دیکھو انہوں نے عربیاں دے، یہ کوئی حج دے حرامی کام کرے، ہاں جی۔ ابھی وہ عرب کے اندر اس نے کنجر خانہ کھولا ہے محمد بن سلمان نے، اور وہ ایک بدماش عالم کالا وہ انہوں نے رکھا ہے وہاں پر، وہ جناب تاش کھیل رہا ہے، وہ وہاں پہ جناب وہاں پہ پانسے پھینک رہا، کہتا ہے یہ جائز ہے روزے کی حالت میں، یہ کون سا حرام ہے۔ پب میں لے جا کے عالموں کو تاشے کھلائی ہیں۔ میں جب عرب میں پہلی دفعہ گیا تو وہاں میں نے عربی عالموں کو سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا، تو میں کتنی دیر نا سکتے میں رہ گیا، میرے سامنے پی رہے تھے روٹی کھا پی کے، تو بندے کو اتنا ایکسپیکٹ نہیں، یہاں تو علماء بڑا لحاظ کرتے ہیں۔ تو میں کہا ہیں اچھا، تو جناب مجھے کہیں، میں کہا نا بابا نا، میں یہ حرام ہے، میں نے پیتا پوتا۔ انہوں نے کہا اچھا، شیعہ عالم پی رہے تھے، سنی عالم سارے پیتے ہیں، یہ اس کے بغیر رہتے ہیں، یہ نہیں رہتے رہتے ادھر ہی ہیں، ادھر بھی چھپ چھپ کے پی لیتے مولوی، کوئی بات نہیں، کہتے اندر پی لو گیس ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جناب وہاں پہ تماش بینیاں ہوتی تھی، تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا کام، یہاں پر اللہ نے فرمایا 3 طرح کے وہاں پہ فالیں نکلتی، ایک تھی ہوتی تھی مشرکانہ فال، وہ کسی دیوی دیوتا سے قسمت کا حال پوچھنے کے لیے ہوتی تھی، یا غیب کی خبر دریافت کرنے کے لیے، یا آپس کی لڑائیوں کا تصفیہ کرنے کے لیے۔ تو اس کے لیے انہوں نے حبل کے سامنے بت رکھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کچھ فکر کندہ کیے ہوتے کہ کسی کام کے کرنے نہ کرنے کا سوال، کھوئی ہوئی چیزوں کا پتہ کرنا، خون کے مقدمے کا فیصلہ، کوئی کام بھی ہوتا تھا تو حبل کے پاس ایک صاحب القدا ہوتا تھا جو پانسہ دار باقاعدہ بندہ رکھا ہوا تھا۔ جیسے دربار شریف میں جب آپ جاتے ہیں تو ایک بندہ آپ سے جو چادر لے کے اور ہار لے کے بابا جی کی قبر پہ ڈال دیتا ہے، ہاں جی، پھر اس کو آب
عرق گلاب سے غسل دیا جاتا ہے. ہاں جی قبر کو غسل دے رہے ہیں. آپ کام تو دیکھیں اور کہتے اس میں فلان جو آپ کو پتا ہے ایک زمانے میں جماعت اسلامی والے بھی غسل دینے گئے تھے. حضرت داتا صاحب کی اخبار میں خبریں چھپ گئیں ساری. کیوں بھی انہوں نے الیکشن میں حصہ لینا, ذرا عوام کے اندر ایک اچھا تاثر چلا جاتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. نہ قاضی وزیر اعظم بھی بنا, فوت بھی ہو گیا بیچارہ, اللہ ان کو جنت نصیب کرے. نہ بیچارے نے قبریں بھی دھو لیاں, سب کو کام پھر نہیں بنا. یہ ہوتا ہے وہ ادھر خاسرہ فی الدنیا والآخرہ. مومنوں کو اپنی راہ نہیں چھوڑنی چاہیے, وہ ہماری طرف سے جاتا. ہاں شاہ فیصل آ گیا یہاں پہ, تو وہ بھٹو نے اسے کہا کہ آئیں میرے ساتھ قبر پہ جو ہے چڑھا دے. تو اسی طرح اس کو انڈیا میں بھی کہا کہ گاندھی کی سمادھی پہ چڑھا دیں. اس نے ایک ہی جواب دیا دونوں کو. اس نے کہا آپ کے پاس تو چھوٹی چھوٹی قبریں ہیں, میرے پاس جس کی قبر ہے اس جیسی قبر ہی دنیا میں کسی کی نہیں ہے. سارے نبی بھی پیچھے ہیں. شاہ فیصل بڑے عقیدے والا تھا, کہتا چڑھانی قبر ادھر چڑھانے والی, لیکن میرے سرکار بتا گئے کہ یہ کام قبروں کے اوپر نہیں کرنا. اللہم لا واسن قبری عیدا, اللہ میری قبر کے اوپر عید کی طرح کا اجتماع نہ ہونے پائے اور بتوں کی طرح پوجی نہ جائے. دو دعائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں اپنے اللہ سے جو مانگی ہیں. دیکھو نبی کو اپنے خدا بنائے جانے پر بھی ڈر ہو گیا تھا, اور کہا لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو پوجا گاہ بنا لیا, مساجد بنا لیا. اور اب آپ دیکھ لیں کہ نہ تو شرطیں راشی ہونے دیتے ہیں. عیدہ کیا ہوتا ہے؟ بار بار لوٹ کر آنا, میری طرف رجوع نہ کریں. اب کئی بندے جاتے ہیں ادھر سے سلام پڑھا پھر ادھر اندر دی آ گئے, پھر سلام پڑھا پھر ادھر سے آ گئے. شاہ احمد نورانی صاحب گئے, انہوں نے جناب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جب باہر نکلتے روضے کے مبارک سے باہر, تو ادھر کو بھی رستہ نکلتا ہے نا ایک, آپ نے دیکھا وہاں ٹینٹ لگا ہوتا ہے آج کل. آپ نے کبھی وہ کیوں لگایا انہوں نے؟ یہ انہوں نے ایک دن دیکھا بھی یہ آدمی ادھر سے جاتا ہے ادھر کو آ جاتا ہے, ادھر سے جاتا ہے. یہ شاہ احمد نورانی طواف کر رہا تھا. سرتے بھی بڑے پکے, ہٹتے وہ بھی نہیں, نجدی ہیں پڑے. اللہ کے نبی کی دعا ہے نجدیوں کو. آپ نے فرمایا میری امت میں سے دجال کے ساتھ جو سختی کے ساتھ جنگ لڑے گا وہ نجدی ہوں گے, نجدی ہوں گے اس کے ساتھ. سرکار نے یہ فرمایا. نجدیوں کو رب نے لگایا. میں نجدیوں کے سارے کاموں کی حمایت نہیں کرتا, پر جو بات ہے. اچھا ایک دن نا میں نے سوچا, شروع میں گیا, میں نے کہا حضور علیہ السلام کی قبر دیکھنی ہے کہ یہ جو ہے نا بالکل نزدیک مواجہ شریف, اندر بندے کی محبت ہٹتی نہیں, عقیدت جو ہے شرک کرا کے چھوڑتی. تو میں نے کہا میں نا سرکار کے بالکل نا جو گنبد شریف ہے ادھر میں نے کھڑے ہو کے سلام پڑھنا ہے. میں چلا گیا, مجھے پتا چل گیا اوپر وہ کھڑکی ہے. لو جی میں اوپر چلا گیا, جا کے میں دیکھا وہاں شرطہ پہلے ہی بیٹھا ہوا. میں کہ انہوں بھی پتا ہے اتوں بھی آ سکتے. آپ دیکھیں بندے کیا کر سوچتے, ہم کیا سوچتے, وہ بھی بڑا کچھ سوچ رہے. اگر شرک والوں کے دماغ چلتے تو عید والوں کے بھی بڑے دماغ چلتے. سرکار نے یہ دعا کی, ایک رش نہ لگے میری قبر پر, حضور نے فرمایا. اور دوسرا سرکار نے فرمایا کہ اس کو پوجا گاہ نہ بنانا میری قبر کو. جب اس قبر کے پاس اس نے کہا میں نے نہیں آج تک شاہ فیصل کہتا میں نے کچھ چڑھایا, تب میں ادھر کیوں چڑھاتا پھر. میں آپ کو کہوں وہم بڑی بری چیز ہے. تو اللہ کے فرمایا کہ وہ جو تیروں سے فال نکالتے ہیں یہ غلط ہے. ایک توہم پرستانہ فالگیری بھی اس زمانے میں ہوتی تھی کہ عقل سے فیصلے لینے کی بجائے وہموں سے فیصلے ہونے شروع کر دینے. یہ جو آپ کے ہاں علم نجوم, علم الاداد, آپ کا سنبلہ ہے, آپ کیپریکارن ہیں, ایکویریس ہیں, ہم فلانی تے ٹمکانی تے یہ لیو باز آ جائیں, سب کفر. اور اس میں کچھ باتیں آپ کو نہیں پتا وہ کیا کرتے ہیں. میں تو ان علموں کو پڑھا ہوا ہوں, مجھے تو پتا ہے کیا چلاکیاں اس کے اندر ہوتی ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ میرا ہی لکھا ہوا ہے, آپ پڑھنا شروع کر دیں, کیا آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا. جو بندہ یہ کالم ڈیلی پڑھے گا اس کو چسکا لگ جائے گا. ایک دفعہ یہ زنا کی طرح کا چسکا ہے, لگ جائے گا, اور بار بار ڈیلی وہ پڑھے گا, اور ڈیلی پڑھنے کے بعد وہ آدمی پھر اس پہ یقین کرے گا. اور اللہ نے فرمایا میرا بندہ جو گمان کرتا ہے پھر اس کے ساتھ میں وہی کر دیتا ہوں. آپ کہتے ہیں پھر میرے ساتھ وہی ہو گیا دن میں, تو گمان ہی تو نے کیا تھا, اللہ نے کہا وہی کر دیتے ہیں. یہ ایک حدیث اگر نہ ہوتی,
یقین جانے میں پتہ نہیں کتنے شرکوں میں پھنس چکا ہوتا. اس حدیث نے ساری دنیا کے جو توہم تھے، الٹے سیدھے خیال، نجوم، علم الاداد، رنگوں کا علم، فالگیری، رمل، نچھتر، شگون، یہ تھے وہ، اس نے خراب سارا برباد. کیا کہا؟ میرا بندہ مجھ پر جو گمان کر لیتا ہے میں اسی گمان کے مطابق اپنے بندے کے ساتھ وہی کام کر دیتا ہوں. بندہ گمان کر لے کہ میرے اللہ نے مجھے ذلیل نہیں ہونے دینا، تو اللہ ذلیل نہیں ہونے دیتے، کریم بن جاتے ہیں. بندہ یقین کر لے انشاءاللہ میرے اللہ نے میری توبہ قبول کر لی، اللہ نے کہا ہم نے کر لی. بندہ کہے گا مجھے دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، کالی بلی نے کیا کر دے میرا رستہ کاٹ کے. ہاں جی، رات کو جھاڑو نہ پھیرو، تالا سرانے بچے کے رکھ دو، چھری رکھ دو سرانے بچے کے، ہیں فلانی چیز کا پرچھاواں ہے، ماں بچہ دندیاں کاٹے ماں دے بال اتر رہے. کیوں؟ یہ الٹے سیدھے کام ہے. عورتوں نے تو دنیا کے اندر شریعت ہی نہیں بنا لی ہے نا، ان کی تو اپنی شریعت ہے. یقین جانے مولانا اشرف علی تھانوی نے بیشتی زیور میں ان کی وہ بستی کی ہے کوئی صاحب نے، اور ان کو بتایا بندے کی بچیاں بنو، یہ سب حرام کام ہے. تو اس زمانے میں بھی یہ لوگ جاتے تھے. حضور نے فرمایا جو کسی آدمی کے پاس اپنی قسمت کا حال پوچھنے گیا، علم غیب، اس نے میری نبوت کا انکار ہی کر دیا. چلو قصہ تمام. اور 40 دن اس کی عبادت قبول نہیں کی جاتی جو آدمی ایک دفعہ اس طرح کا کام کر کے. اللہ کہتا ہے تجھے اس پہ یقین تھا نا، کر اس کی عبادت. تجھے پتہ ہی نہیں چلا نفع نقصان دینے والا میں تھا یا کوئی اور، ظلم کیا تم نے بڑا. پھر فرمایا جوئے کے وہ سارے کھیل جن میں اشیاء کی تقسیم کا مدار حقوق اور خدمات اور عقلی فیصلوں پہ رکھنے کے بجائے محض اتفاقی ہو جائے. لاٹری فلاں شخص کا نام نکلا ہے، 100 بندوں نے ملایا ہے جی، ایک مہمہ حل کریں تو یہ انعام پائیں. وہ جنگ کے اندر پزلز آتے ہیں نا، 2.5 کروڑ کا پزل، 1.25 لاکھ کا پزل، یہ سب ہاں قرآن اندازی اسلام میں جائز ہے. وہ جائز ہے، وہ بتا دوں. مطلب وہ اس لیے کہ 2 آدمی ایک ہی موقع پر، جیسے نبی پاک کی بیویاں ساتھ جاتی تھیں، تو وہ کہتے ہیں کہ کام بھی درست ہو عقلی حوالے سے، لیکن 2 آدمی ان میں سے کوئی بھی اپنا حق چھوڑنے پر تیار نہیں، تو کہتے چلو قرعہ ڈال لو، جس کا نام آ گیا یہ کر لو. یہ وہ ہے کہ جہاں پر دونوں ایک جیسے لوگ ہو جائیں. یہ ہلکی سی کوئی بات ہے. تو اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر یہ سارے کام اللہ نے فرمایا تمہارے لیے حرام ہے. ذالکم فسقن، اللہ اکبر کبیرہ. کہانی کر دی ساری اللہ میاں نے ختم، تے کوئی بات پیچھے نہیں رہنے دی. فسق 2 طرح کے ہیں، وہ میری سن لیں بات، تاکہ آپ کا دماغ شریف جو ہے وہ کام کرنے لگ جائے. ایک فسق ہوتا ہے قرآن پاک کا فسق، اور ایک فسق ہوتا ہے جو کہ یہ فقہ کے اندر کہتے ہیں کہ یہ کام فسق ہے، فاسقوں والا کام ہے. قرآن مجید کے فسق کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ نرا کفر ہے. وہ جو فسق ہوتا ہے وہ مکروہ کے معنوں میں ہوتا ہے کہ برا ہے. جب قرآن مجید میں مولانا اسحاق مرحوم سے میں نے پوچھا یہ وہ فسق، کہتے نا پتر یہ وہ فسق نہیں ہے. اللہ نے جنت نصیب فرمایا، کہتے یہ جب قرآن کہنا کہ یہ کیا یہ فسق ہے، تو اس کا مطلب اللہ نے فرمایا یہ نرے کافرانہ کام ہے. جو بندہ ان کاموں میں ملوث پایا گیا، سارے بندے جو ہیں وہ کافرانہ کاموں میں پائے جائیں گے. لو جی سارے رد ہو گئے. کون سا رد پیچھے رہ گیا جی؟ ہر دربار بند، ہر کاروبار بند ہیں جی. یورپ کے اندر وہ ایک